اس کے بعد اگلا جو رکوع ہے اس کا 9واں رکوع، اس میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا فیصلہ طاغوت کی عدالت میں لے جانا، اس کی سزا کیا ہے۔ یہ اصل میں یہ رکوع جو ہے یہ ایک واقعے کے پر نازل ہوا تھا کہ ایک منافق تھا، ایک یہودی تھا، ان کا جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ چلو فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ جو منافق تھا، مسلمان جو تھا، بظاہر مسلمان، اس نے کہا نہیں، کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا میں آپ کے نبی کی بات کر رہا ہوں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے وہ کہتا ہے نہیں، کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں۔ بہرحال آخر کار فیصلہ یہی ہوا کہ حضور کے پاس جاتے ہیں۔ دونوں حضور کے پاس آئے، چونکہ وہ منافق جو تھا وہ غلطی پر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، دونوں کا موقف سن کے، جس طرح وہ عدالتی کارروائی ہوتی ہے، ادھر کا بات سنی ادھر کی بات سنی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو جب یہاں سے یہ اٹھ کر باہر نکلے تو وہ پھر منافق جو تھا اس سے بحث کرنے لگ گیا یہودی سے کہ نہیں، اس طرح کرتے ہیں، چلو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ تو منافق کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت مزاج کے آدمی ہیں، تو جب ہم ان کے پاس جائیں گے فیصلہ کروانے کے لیے تو میں کہوں گا میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے، تو وہ جذبات میں آ جائیں گے اور میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ اس کا خیال یہ تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے فیصلہ کروانے کے لیے۔ تو وہاں پر جب گئے تو یہودی نے پہلے بتا دیا کہ اے عمر جو ہے نا، ہم نے فیصلہ کروا دیا، آپ کے نبی سے فیصلہ کروا دیا، آپ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا، یہ نہیں مان رہا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلو بیٹھو، میں 1 منٹ آتا ہوں۔ وہ اندر گئے، اندر سے تلوار اٹھا کے لائی اور اس مسلمان کا، جو بظاہر مسلمان تھا، منافق تھا، اس کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کی یہی سزا ہے۔ اس پر کافی شور اٹھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ مجھے عمر سے یہ توقع نہیں تھی کہ اتنا بڑا اقدام کر لیں۔ تو اور بھی مسلمانوں کی طرف سے بھی ناراضگی کا اظہار ہوا، پھر ظاہر سب کی طرف سے ہوا کہ اتنی ایک دم سے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حمایت میں یہ آیات نازل فرمائی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ تھا وہ صحیح ٹھیک فیصلہ تھا۔ جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کی سزا یہی ہے۔ تو جو اپنا فیصلہ طاغوت کی طرف، طاغوت کی عدالت میں لے جانا چاہتا ہے تو اس کا پھر یہی ہے۔ اس کے بعد پھر اس پورے رکوع میں رسول کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ رسول کیا چیز ہوتی ہے۔ رسول کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، رسول اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس ہم کہتے ہیں ہم نے مان لیا، ہمیں بڑی محبت ہے، ہمیں بڑا عشق ہے۔ یہ رسول صرف اس چیز کا نام نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول ہم نے اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول اطاعت کرنے کے لیے آتے ہیں، رسول اس لیے نہیں آتے کہ بس صرف آدمی کہے کہ میں نے رسول مان لیا بس بات ختم ہوگی، نہیں، رسول ہم نے اطاعت کرنے کے لیے بھیجے ہیں۔ اور فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، فرمایا کہ تیرے رب کی قسم، مسلمان اس وقت تک وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا فیصلہ کرنے والا نہ تسلیم کر لیں۔ یعنی کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی تعلیمات کو، ان کے دین کو اپنا فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لے۔ اس وقت تک فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اپنے کس میں؟ فیما شجرہ بینہم، اپنے مشاجرات میں، اپنے جھگڑوں میں۔ اور پھر حضور کے فیصلے کو یا اللہ کے دین کے فیصلے کو، جو بھی اس کا فیصلہ ہے، اس کو دل سے تسلیم کرے۔ اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔